اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ۔ پروگرام علم و علم پاکستان سمیت تمام ایشیائی ممالک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے، تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیو میں موجود تمام حاضرین کو محمد اعجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب اور چاہت برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عظیم شان ذات کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو انسان درود سے پڑھتا ہے، درود کی محفلیں سجاتا ہے، نعتیہ محفلیں سجاتا ہے، رب کریم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو رب کریم وہ درود شریف نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے، بلکہ اس کے جواب میں نبی پاک علیہ وسلم آپ اس انسان پہ، وہ امتیوں پہ جواب بھی دیتے ہیں اور ساتھ اس کے پہچانتے بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عظیم شان گھڑیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی عظیم شان وہ لمحات، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وہ عظیم شان ماہ مقدس جناب ربیع الاول، آج ہم یہاں پہ اس میں ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اثر زندگی کی پہچان ہے۔ یہ زبانیں ہماری درود شریف کے لیے ہیں، یہ کان ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائے سننے کے لیے ہیں، اور یہ دل ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے سینے میں پوست کرنے کے لیے ہیں۔ جب زندگی کے ایک ایک گوشے کے اوپر نگاہ ڈالتے ہیں، جب زندگی کے ایک ایک چیز کے اوپر ہم یہ دیکھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات ہمارے سامنے آتے ہیں، کیونکہ جب انسانیت اپنی اس انسانیت کے معیار سے بھی گر گئی تھی، جہاں پہ تاریکیوں کا دورہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ روشنی بن کے ہے، وہ چمک بن کے ہے کہ جس نے دو جہانوں کو مہکا دیا۔ 12 ربیع الاول جہاں یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کرۂ ارض میں جو دین اسلام جو نبی پاک علیہ السلام لائے ہیں، ایسا کوئی دین نہیں ہے۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت لائے ہیں، یہ ختم نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغامات ہمیں دے کے گئے، ان کے بعد کوئی پیغام رب کی طرف سے کسی انسانیت کے لیے نہیں آنے والا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پوری فلسفہ حیات سمجھا کے گئے ہیں، گویا کہ یہ ہماری زندگی کا اصل ہے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب ہم کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ میں کیا پیغام دیتا ہے؟ میلاد مصطفیٰ میں یہ پیغام دیتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت ہماری ہوتی ہی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے اوپر عمل کیا جائے، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو مانا جائے، اپنی زندگیوں میں ڈالا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا تو رب کریم اس کے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ایک ایسے عظیم شان لمحات ہیں جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہیں، ہم درود شریف کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو گویا ہم ایک اپنے طور کے اوپر حاضری لگانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور رب کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ہماری حاضری پہنچتی ہے۔ تو جناب آج آپ یہاں پروگرام دیکھ رہے ہیں، علم و عالم جو معزز پینلسٹ ہمارے سامنے آج اس محفل کی رونق بنے، اس پروگرام کی رونق بنے، سب سے پہلے میں آپ کو ان کا تعارف کراتا چلوں، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب حضرت علامہ پیر سید واجد علی گردیزی صاحب، السلام علیکم، مزاج گرامی خیریت سے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت علامہ پیر سید مصطفیٰ الحسن شاہ گیلانی صاحب، السلام علیکم، مزاج گرامی خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو۔ اور ان کے ساتھ پاکستان ہائی کورٹ کے جو جید جو یہاں پہ وکلا ہیں، ان میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، میرے مراد جناب طیب نواز ملک ایڈوکیٹ صاحب، السلام علیکم، مزاج گرامی، اللہ کی خوشیاں عطا فرمائے۔ سب سے پہلے شاہ جی آپ کی طرف بڑھیں گے، جاننا چاہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک گوشے کے اوپر جب ہم لوگ یہاں پہ بات چیت کرتے ہیں، ایک گوشے کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آج کا جو عظیم شان جو دن ہے، جو 12 ربیع الاول، یہ حقیقی معنوں میں ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ آج کا دن ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اس حوالہ سے میں عرض کر دوں کہ آپ دیگر جمعی کتب اٹھائیں تو پتہ چلتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے کیا حالات تھے۔ ایک بیٹی تھی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، ایک ماں تھی تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، رشتہ دار آپس میں کن حالات میں رہ رہے تھے۔ میرے آقا حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں قدم مبارک رکھا تو آپ کی تشریف آوری سے بے سہاروں کو سب سے پہلے سہارا ملا۔ بے شک
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی وہ ذات مقدسہ ہیں کہ آپ کی تشریف آوری سے اس بیٹی کو وہ اہم اور عظیم مقام ملا جس کو آپ سے پہلے زندہ درگور کیا جاتا تھا. آپ کی تشریف آوری کے بعد اب قیامت تک اس بیٹی کو بیٹی نہیں اللہ کی رحمت قرار دیا جا رہا ہے. آپ ہی وہ ہیں کہ آپ سے پہلے ماں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس دنیا میں آپ نے قدم مبارک رکھا تو آپ کی برکات، آپ کی تشریف آوری کی بدولت اب وہ ماں ایک عام ماں نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے مقرر کیا کہ جنت کو کہاں تلاش کر رہے ہو، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں میں اللہ رب ذوالجلال نے رکھ دی. وہ باپ کہ جس کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تشریف آوری پر اس باپ کو کیا مقام ملا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا روح پرور ارشاد گرامی اس پر دلالت کرتا ہے کہ باپ کے ماں مقام کو پہچاننا ہو، ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، صوم و صلاۃ، صدقات، خیرات سارے ایک طرف، صرف صبح اٹھتے ساتھ اپنے باپ کو ایک نظر تم جب محبت سے دیکھو گے، صرف تمہارا وہ محبت، ادب، احترام کے ساتھ اپنے والد کو دیکھنا بھی یہ شریعت ہے. یہ مصطفیٰ کریم کی آمد کی برکات ہیں کہ اس کو ایک نظر دیکھنے سے اللہ تمہیں ایک حج مقبول کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. وہ نا انصافی، وہ جبر، وہ ظلم، وہ ساری ظلمتیں مٹ گئی اور ہر طرف انوار پھیل گئے، ہر طرف نور ہی نور ہو گیا. قرآن مجید فرقان حمید نے اسی لیے آپ کی تشریف آوری پہ صاحبان ایمان کو یوں اعلان بشارت کیا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کتاب مبین اور نور سے مراد کیا لیا. قبلہ شاہ جی اور ہمارے ملک صاحب تشریف فرما ہیں، صاحبان علم و دانش ہیں. یہاں اس آیت مبارکہ میں بالاتفاق مفسرین نے نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد لیا ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید لیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں تو ہم پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے. جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جو زیادہ پیار کرنے والے، زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد میں آئیں گے، کہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ اپنے مال دولت، اپنے اولادیں، اپنے جانیں میرے پہ نچھاور کریں، اور صرف اس لیے کہ ان کو میری زیارت نصیب ہو. آج میلاد کا عظیم الشان مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے. تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشاق کی بات کرتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کی جو حدیث قدسی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بعد میں آنے والے مجھ سے پیار کریں گے، کیا یہ اس سے مماثلت آج کے دور سے نہیں رکھتی؟ اگر رکھتی ہے تو آپ پیغام دیں کہ 12 ربیع الاول صحیح تقاضا کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وقال فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ. انتہائی محترم مکرم پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کی وساطت سے امت مسلمہ کے جمیع اہل ایمان کو آج کا یہ ربیع الاول شریف اور آقا حضور کی آمد کی عید کی بہت بہت مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مسائل معاملات اپنی جگہ آج کے دن کا کچھ دن کے تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ایمان کے تقاضے ہوتے ہیں. بے شک بے شک. حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات وہ ہے کہ حضور نبی پاک کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہے. بے شک. مکمل کیا، یہ ایک جملہ میں نے اس لیے بولا تاکہ امت تک ایک بات پہنچ جائے. یہ اقباس میں عمومی طور پہ بولا جاتا ہے مکمل نہیں ہوتا، یہ بات درست نہیں. درست بات یہ ہے کہ حضور کے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے، شروعات ہی نہیں ہوتی. آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں،
تو جب تک محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے اس کی مہر نہیں لگتی، اس وقت تک بندہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہوتا ہی نہیں۔ بے شک۔ ایمان داخل ہی تب ہوتا ہے جب نبی رحمت سید کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہو۔ حضرت مظفر وارسی نے اس کو 2 مصروں میں بیان کیا۔ جی جی، مظفر وارسی کہتے ہیں چلے نئی ایمان ایک قدم بھی اللہ اللہ اللہ، اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، آہا، تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ اللہ اللہ اللہ، آج کا دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا تھی، ہماری حیثیت کیا ہے، اور ہماری حیثیت ہوگی کیا۔ ہوگی کیا، بے نہ شک، ہماری حیثیت تھی، نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہماری حیثیت ہوگی، بے شک، لیکن کب؟ جب حضور سے رشتہ نہیں۔ حضور سے رشتہ ہے تو حیثیت تھی بھی، ہے بھی، رہے گی بھی۔ اس کو امام سیوطی نے بیان کیا کہ ہم پہ جو جتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں یہ احساس آج کا دن اگر دے دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، بے شک، اور جس نعمت عظما کے صدقے میں ہم سانسیں لے رہے ہیں وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم اس ذات والا صفات کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں، بے شک، یہ امام سیوطی نے ایک روایت لائی ہے، زرقانی نے اس کو ذکر کیا، مواہب میں یہ موجود ہے، حضرت ملا علی قاری نے ذکر کیا، اور دیگر مفسرین نے بھی اس روایت کو لے کے آئے کہ جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جب معاملہ ہو گیا، یہ بلند بارگاہیں ہیں، ان کے لیے بولنے کے آداب ہوتے ہیں، بے شک، بے شک، اور ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صحابہ کرام میں سے کسی کا اس طرح کا کوئی معاملہ بیان کرنا ہو تو یہ نہ کہیں فلاں صحابی سے یہ معاملہ ہوا، یہ کہیں حضور کے دور میں کسی شخص نے، اللہ اللہ، جب صحابیت کی عظمت کی ہے تو کہاں حضور اللہ اللہ، اور کہاں نبیوں کی ذوات اللہ مقدسہ کے ان کے بہت بارے میں بہترین۔ ہم وہ جملہ بولیں، بے شک، ہم ان کے لیے وہ جو اللہ کی حکمت سے معاملہ ہوا، اس حکمت الہی کے تحت جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال کے بعد اللہ نے کچھ کلمات سکھائے جناب آدم علیہ السلام کو۔ اب اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، میں ایک روایت 2 روایتیں صرف عرض کر رہا ہوں۔ ایک روایت امام سیوطی نے در منصور میں ذکر فرمائی کہ اللہ نے وہ کلمات کیا سکھائے تھے۔ وہ کلمات یہ تھے، امام سیوطی فرماتے ہیں اللہ نے کلمات سکھائے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہم اغفر لی بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین، اللہ اللہ، اللہ اللہ، یا اللہ میری بخشش فرما دے، کس کے ذریعے سے؟ تجھے واسطہ تیرے محبوب محمد مصطفیٰ، اللہ اللہ، تجھے واسطہ علی مرتضیٰ، تجھے واسطہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ نیرہ منورہ سیدۃ النساء العالمین ام الحسنین بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، السلام علیکم، تجھے واسطہ شہید کربلا امام حسین پاک، تجھے واسطہ راکب دوش مصطفیٰ امام حسن مجتبیٰ کا، ان کے وسیلے سے جن کو بیدم نے اسی لیے کہا بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ اور دوسری روایت جو امام سیوطی نے ذکر کی، کہا جناب آدم علیہ السلام نے کہا اللہ مغفر لی بحق محمد، اللہ اللہ، یا اللہ حضور کے وسیلے سے میری بخشش فرما۔ اب امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ نے پھر جناب آدم سے سوال کیا، اے آدم کیف عرفت محمدن، آدم وہ اب یہ معاملہ سمجھنے کے لیے میں آسانی کے لیے عرض کروں سامعین کے لیے کہ ابھی جناب آدم علیہ السلام تشریف لائے، ان کے بعد آنے ہیں 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ، ان میں سے آخر میں جناب عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام اور سرکار کی ولادت کے درمیان بھی کم از کم 5000 سال کا فاصلہ بنتا۔ اب اتنے عرصے کے بعد ابھی تو کائنات میں حضور تشریف نہیں لائے، جس نے 1.25 لاکھ کے بعد آنا ہے، سوال تو یہ ہے آدم تو نے اسے پہچانا کیسے ہے، تو نے اسے کیسے پہچانا؟ تو امام سیوطی فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ جی جب تو نے مجھے پیدا کیا
اور پیدا ہوتے ہی میں نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولی تو میری نظر عرش پہ پڑی۔ اللہ اللہ، یہاں یہ روایت بہت کچھ خبر دے رہی ہے۔ تو نے مجھے پیدا کیا۔ اب ہم جن سامعین کے سامنے گفتگو کرنے والے ہیں، عرض کر رہے ہیں، وہ سامعین صاحبان فراست ہیں، اپنے محبوب کی عظمت کو جانے کہ تو نے مجھے پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی میں نے آنکھیں کھولی، عرش پہ دیکھا، نام لکھا دیکھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نام لکھا ہوا دیکھا۔ پروفیسر صاحب آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اب پیدا ہوتے ہوئے جب جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت کتنے مدرسے تھے، کتنی یونیورسٹیاں تھیں، کتنے کالج تھے؟ دیکھ پیدا ہوتے ہی نگاہ عرش تک پہنچ گئی، لکھا ہوا پڑھ لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا۔ اس کا مطلب ہے نبی کو کسی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بہت پیارا ہے، دیکھیے ایک نقطہ آپ نے اب کیا۔ عرض یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدا ہوتے نگاہ عرش تک پہنچتی ہے، عرش پہ لکھا ہوا پڑھ لیتے ہیں، جو آدم کے امام محمد عربی ہیں۔ اب عرض یہ کہ پھر اللہ کریم سے عرض کرتے ہیں، مولا میں نے نام لکھا ہوا دیکھا تو میں سمجھ گیا جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے وہ عام نام نہیں۔ ماشاءاللہ، اب اس کے جواب میں اللہ کریم نے فرمایا آدم تو نے ٹھیک کہا ہے، لولا لما خلقتو کا، آدم اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی کبھی پیدا نہ کرتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ اس سیرا سے گفتگو کی، ہمارے ساتھ ہیں جناب ایڈوکیٹ ملک طیب صاحب۔ جاننا چاہیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سر رب کریم میں قرآن مجید میں کی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللہ عالمین بنا کے دنیا میں بھیجا۔ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت قرآن کی زبانی، یہ ہمارے تمام سننے والوں کے سامنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک شعر سے ابتدا کروں گا کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، اللہ اللہ، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنا اللہ۔ اس شعر کے اندر اس سوال کا جواب آٹومیٹکلی فال کر جاتا ہے، جی لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی آیت الحمد سے لے کے آج لوگ کہتے ہیں کہ جی چونکہ چنانچہ، اور میں بڑا تذبذب کا شکار ہو جاتا ہوں اس چیز کو سوچ کر کہ آج کا امتی اس کا یوم ولادت منانے کے لیے دلیل مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے کہ جس کا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس سے بڑا سوال میری نظر میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنی دعائیں ریزرو رکھی ہیں ہم امتیوں کے لیے قیامت والے دن ہماری شفاعت کے لیے، آج ہم ان کا یوم ولادت منانے کے لیے، ان کے معجزات بیان کرنے کے لیے، ان کے اختیارات بیان کرنے کے لیے، ان کے شمائل، ان کے فضائل، ان کی سیرت، ان کے غزوات، ان کی جو سیرت ہے اس کو بیان کرنے کے لیے ہم چونکہ چنانچہ میں پڑھ کے ایک سوال و جواب کے ایسے دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں کہ جس سے کبھی بھی واپسی ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت ہی یہ چیز اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ الحمدللہ، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے ہمیں کبھی بھی بے یار و مددگار نہ چھوڑا۔ اور اس یہ الحمدللہ سے قرآن مجید شروع اس لیے کیا گیا کہ آگے جا کے قرآن مجید میں یہ حکم ہوتا ہے اور جو تم پر میری نعمت آئی ہے اس کا خوب چرچا کرو، اس کی خوب تشہیر کرو، اور نعمت عظمیٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، اور اس نعمت کے صدقے میں انسانیت کو انسانیت کے حقوق ملے، عورتوں کو عورتوں کے حقوق ملے، بچوں کو بچوں کے حقوق ملے، غلاموں کو غلاموں کے حقوق ملے، تاجروں کو تاجروں کے حقوق ملے۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں ایک قائد سے لے کر ایک خاوند تک، ایک تاجر سے لے کر ایک سیاسی لیڈر تک ہر قسم کی جو ہے وہ اسوہ حسنہ موجود ہے، اور ہم جو ہے اس ابھی تک ان سوالوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کیا یہ یوم ولادت منانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اس وقت کرنا چاہیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں بات صرف انسان کو لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے دلیل کے اوپر آنا چاہیے کہ کیا قرآن مجید کے 30 پاروں کی کسی ایک آیت کے کسی ایک حصے میں بھی ایسا حکم موجود ہے کہ نہیں منانا چاہیے۔ بہت پیاری بات، یہ سوال کرے بندہ اس سے
کہ جو کہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، ایسے میں ہمیں صرف اور صرف اس شعر کا مصداق ہونا چاہیے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا۔ تو ہمیں ہر وقت ہر لمحہ اپنی زبانوں پر، اپنے ہونٹوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ترانے سجائے رکھنا چاہیے کہ آخرت کا اور عاقبت کا توشہ فقط یہی ہے۔ اس کے بغیر جو ہے ممکن نہیں ہے کہ آپ اطلاع پا سکیں، کوئی ہدایت پا سکیں۔ وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ تو یہ محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ پیر صاحب، جب ہم بات چیت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات کی، تو وہ ایک ایسا عظیم شان نمونہ ہے جو ہمارے سامنے زندگی کی مشعل راہ ہے، اس کے ذرا بات کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب، جیسا کہ ایڈوکیٹ صاحب نے خوبصورت انداز میں محبت بھری گفتگو کی، ہر اہل ایمان کے لیے یہ گفتگو کافی و شافی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد آیات مبارکہ میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات کو بیان کرتی ہیں۔ متعدد آیات آپ کی آمد پہ خوشی کا اظہار کرنے کا حکم دے رہی ہیں۔ متعدد آیات ہمیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں کہ کائنات میں اگر کسی کے طریق پہ چلنا ہے، کسی کو اپنا ماڈل و نمونہ بنانا ہے، تو وہ فقط جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 20 آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس امت کے نہیں، اس سے پہلے جتنی امتیں گزری، جتنے انبیاء، جتنے رسول، ان سب سے پہلے میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، بلکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ علیہ الصلاۃ و تسلیم کی ذات بابرکات ہی سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے حوالہ سے قبلہ ایڈوکیٹ صاحب فرما رہے تھے، دلائل کے حوالہ سے، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں ادھر ادھر دیگر کتابوں میں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ جن کا بالکل آسان سہل اردو ترجمہ بھی کریں تو وہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہ آیت مبارکہ ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب، آپ اپنی زبان نبوت و رسالت سے ارشاد فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، تو تمہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کرو، اور یہ تمہارا خوشی کا اظہار کرنا، یہاں خرچ کرنا اس سے بہتر ہے جو تم نے جمع کر رکھا ہے۔ میں آسان الفاظ میں اس کا مفہوم عرض کیا ہے۔ اب پروفیسر صاحب، اگر کوئی پوچھے کہ یہاں تو اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کرنے کا حکم ہے، تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہے کیا؟ تو قرآن واشگاف انداز میں بیان کرتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب ذوالجلال نے مومنین پہ، صاحبان ایمان پہ جو سب سے بڑا فضل کیا، احسان کیا، کرم کیا، مہربانی کی، عنایت کی، وہ کیا ہے؟ اپنا محبوب عطا کیا۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ اب پتہ چلا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل عظیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ دوسرا سوال کہ اللہ کی رحمت کے ملنے پہ خوشی کا حکم ہے، تو اللہ کی رحمت، ہر چیز، مختلف چیزیں اللہ کی رحمتیں ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن سب سے بڑی کائنات میں اللہ کی رحمت کیا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نور بری صدا سے اس کا اعلان فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو ایک جہاں کے لیے نہیں، دو جہاں کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا۔ گویا ادھر حکم ہوا کہ اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پہ خوشی کا اظہار کرو، اور
ادھر قرآن نے کہا اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ کریم کی ذات مقدسہ ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاندار. علامہ صاحب شاہ جی، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ پروفیسر صاحب قبلہ، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ یہ اتنی واضح چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر ایمان والا یہ جانتا ہے کہ ہم مسلمان ایمان والے لوگ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اسے تعلیم اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے کہ کائنات ساری کی حالت کیا تھی جب نبی رحمت تشریف لائے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ یہ وہ بعثت کا مقصد وہ حضور نبی پاک علیہ السلام جو شریعت لے کے آئے، حضور کا میلاد تشریف آوری کیا تقاضا کرتی ہے؟ یہی تقاضا کرتی ہے، میں سادے لفظوں میں بولوں، ہم جھوٹ نہ بولیں، یہ میلاد کا تقاضا. ہماری نگاہوں میں حیا آ جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. ہم سود خوری نہ کریں، یہ میلاد کا تقاضا ہے. ہم بد نگاہی، بد فعلی، ان چیزوں سے بچیں، یہ ایمان کا تقاضا، مطلب میلاد کا تقاضا ہے. اور میلاد کا تقاضا ساتھ یہ نہ بولے ہم سچ کو اختیار کریں، یہ میلاد کا تقاضا ہے. رزق حلال کی تلاش کریں، یہ میلاد کا تقاضا ہے. ہم اللہ کو وحدہ لا شریک مانیں، یہ میلاد کا تقاضا ہے. ہم نماز کی پابندی کریں، یہ میلاد کا تقاضا ہے. لیکن میں نے مختصر عرض اس لیے کر دیا کہ شریعت کے جتنے بھی اصول ہیں وہ حضور کی ذات کی آمد کا مقصد تھا جو سرکار نے فرمایا، اور آخر میں جاتے ہوئے سرکار نے یوم اکملت لکم دین، اللہ 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 خود اعلان فرما دیا یہ مقصد تھا، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. لیکن ایک بات میں یہاں عرض کروں کہ صرف اس حوالے سے ہمارے پروفیسر صاحب قبلہ شاہ جی نے بھی عرض کیا، اس پہ ارشاد فرمایا، صرف 1-2 منٹ میں اپنی بات کو عرض کروں کہ قرآن مجید نے حضور کی تشریف آوری کی بشارت دی کہ نہیں. اب 1-2 مقام پہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا. اب ربنا وابعث فیہم رسولا جب انہوں نے کعبہ کی، میں اختصار کر رہا ہوں، کعبے کی تعمیر کیا اسماعیل اور جناب ابراہیم نے، تعمیر کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا. وہ کون سا رسول تھا؟ حضور خود فرماتے ہیں نہ دعوت ابی ابراہیم. اب اس کے بعد پھر انبیاء نے بشارتیں دی، تو یہاں آپ دیکھیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بعثت کا مقصد بتایا. جناب عیسیٰ کیوں تشریف لائے؟ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. فرمایا او زمانے والو، جناب عیسیٰ خدا کے نبی ہیں، مبشر خوشخبری کو کہتے ہیں، اور احمد حضور کا نام نامی لے رہے ہیں. اس پہ علامہ نبانی نے ایک بات لکھی ہے، حضور کا زمینوں میں نام محمد ہے، آسمانوں پہ احمد ہے. جناب عیسیٰ زمین پہ بیٹھ کے حضور کا نام لے رہے ہیں، میں احمد کی خبر دے رہا ہوں. نام وہ لے رہے ہیں جو آسمانوں پہ ہے. کہا دراصل جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ آسمان ہے، اور آسمانی اپنے وطن آسمان کی بولی وہ زمین پہ بول رہے ہیں. کہا وطن کی بولی بندہ بولتا کب ہے؟ جب خوشی کی یاد ہوتی ہے بندہ وطن کی بولی بولتا ہے. تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. جناب عیسیٰ بتا گئے ہیں حضور کی ولادت کی خوشی ہو تو اسے پھر حد میں رہ کے نہیں، بے حد ہو کے. ماشاءاللہ جناب سبحان اللہ. پر میرے معلوم یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے وقفے کا. جب ہم وقفے سے آپ کے آئیں گے تو کچھ سرخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حاضری پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک وقفہ ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر خوش آمدید کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری صحابی جناب عبداللہ بن مفصل سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس طرح سوچ کے بولو. تو اس کے بعد اس نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ قربان، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ایک دفعہ پھر سوچ کے مجھ سے بات کریں. اس کے بعد وہ جو صحابی تھے اس نے ایک دفعہ پھر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اہل و عیال آپ قربان ہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار یہ جملہ جب سنا اس کے بعد فرمایا کہ
کہ یاد رکھو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو فکر فاقہ اس کی طرف ایسے دوڑ کے آتا ہے جیسے سیلاب اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے. اس کی مشکلات، اس کی زندگی میں دکھ تکلیف آ جاتی ہیں، وہ اسی کو آزمائشوں کا وہ محور بن جاتا ہے. جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اس کے لیے تیار ہو جائے. تو گویا کہ ہمیں اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جو ان کا جو زندگی گزارنے کا جو انداز تھا ہم دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ کی طرف دیکھتے ہیں. یہ ہمیں پیغام ملتا ہے کہ انسان کو جو آخرت کی جو زندگی اس کی طرف انسان کو اپنے تمام توجہ رکھنی چاہیے. دنیا میں انسان کے بے رغبی اختیار کرنی چاہیے، تبھی یہی انسان کی فلاح کا محور ہے. تو جناب ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان جنہوں نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے، میری مراد جناب سید محمد علی شاہ صاحب ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. مختلف ملکوں کے پاکستان کے عظیم شان ثناخان مصطفیٰ میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ. اور ان کے ساتھ جناب حضرت علامہ کاشف مدنی صاحب، السلام علیکم. مزاج کرام میں خیریت سے. ہم کیونکہ جب پروگرام ہم نے شروع کیا تھا تو ایک سوال رہ گیا تھا جناب طیب صاحب آپ سے کہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سراپا رحمت ہے. قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کے اوپر ذرا آپ اپنی نگاہیں ڈالیے. اس کے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کی تفصیل میں یا جس کے جواب میں میں سمجھتا ہوں روئے زمین کے تمام درختوں کی جو شاخیں ہیں ان کو قلم بنا لیا جائے اور روئے زمین کے سمندروں کا جو پانی ہے اس کو سیاہی بنا لیا جائے اور لکھنے والی پوری مخلوقات مل جائیں اور لکھنا شروع کریں تو اس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا. اس میں دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید نے بڑا واضح یہ بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف دنیا کے مخلوقات کے لیے نہیں بلکہ کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اب وہ عالمین جو ہے وہ ظاہر ہے آسمان کے اندر ہی آج جا کے ہمیں جب ہم سرچ کرتے ہیں نیٹ کے اوپر تو دیکھتے ہیں تو ہماری جو زمین ہے یہ تو اتنی بھی شاید حیثیت نہیں رکھتی جتنی اس پورے اسٹوڈیو کے اندر ایک ریت کا ذرہ ہو. بے شک اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی اس یونیورس کے اندر. اور ایسی کتنی ہی گلیکسیز ہیں، ایسے کتنے ہی پلینٹس ہیں جن کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رحمت للعالمین بن کر جلوہ گر ہوئے. یعنی کرۂ ارض میں خدا کی خدائی میں پوری کائنات کے اندر جو جو چیز ہے جہاں پر خدا کی خدائی جن کے لیے خدا کی خدائی ہے وہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفیٰ ان کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین کا جو اوصاف ہیں ان کو اگر کسی جگہ کلیکٹ کرنا چاہے یا بندہ کسی جگہ لکھنا چاہے بولنا چاہے یہ کسی انسان یا کسی مخلوقات کے بس میں نہیں ہے. اور اس کے اوپر ہم صبح سے شام تک ساری زندگی یہ سنتے آ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو جو ہے حقوق دیے. آج جو بھی حق مانگنے کے لیے اٹھتا ہے وہ کسی کو کاپی کرتا ہے، کسی کی جو ہے وہ کسی سے امپریس ہوتا ہے یا کسی کو اپنا مددگار بناتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے تو 1450 سال پہلے اس کے حقوق آلریڈی اسٹیبلشڈ ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق. اب تقاضا یہ ہے کہ ہمیں کیا در در کی بھیک مانگنی ہے، کیا در در کی ٹھوکریں کھانی ہے، یا اصل منزل کی طرف اصل چوکھٹ کے ساتھ ہمیں وابستہ ہونا ہے. امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے برادر مولانا حسن رضا خان صاحب کی نعت کا ایک شعر میرے ذہن میں آیا ہے کہ ان کے در کی بھیک چھوڑوں سروری کے واسطے، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. اللہ اللہ. یعنی آج اگر ہم بڑے سے بڑے منصب کو کمپیئر کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے امتی اور نبی کا، وہ رشتہ ہے کہ جس رشتے کے لیے خود نبیوں نے خواہش ظاہر کی، خود نبیوں کی ایسی جو ہے خواہشات اور دعائیں موجود ہیں کہ ہمیں اس امت میں بنا دیا جائے. انہوں نے اپنی نبوت سے سرنڈر کرنے کو افضل سمجھا اس امت میں آنے کے لیے. اب ہمیں اس چیز کا کچھ احساس ہی نہیں ہے، ہمیں اس چیز کی اہمیت کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہم اٹھتے ہیں ہمیں بن مانگے مل، ہم اٹھتے ہیں تو کسی یورپین کو، کسی فارنر کو، کسی آج کے موجودہ ایکٹیوسٹ کو ہم اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں. اگر ہم آج ہیں اپنی منزل کی طرف تو کامیابی ہمارے قدم کی طرف جہاں سے ساری انسانیت کو جو ہے رحم ملتا ہے، رحمت ملتی ہے، فضل ملتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہمارے تمام دنیا اور آخرت کے مسائل حل ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جناب سید محمد علی شاہ صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے، ان کی در کے لیے
عظیم اعوذ الشان باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آیا نو بسم اللہ مرحبا یا مصطفیٰ جی آیا نو بسم اللہ مرحبا یا مصطفیٰ شان والا آ گیا نانا حسین دا شان والا آ گیا نانا حسین دا شان والا گیا نانا حسین دا سج گیا میلاد اے شاہ کونین دا سج گیا میلاد اے شاہ کونین دا سبب چین دا اے سبب بن گئی آمد سبب چین دا. اور بڑا خوبصورت بند رب نے اپنے نور نو انجدا سجایا اے انجدا سجایا اے پاک زہرا مصطفیٰ حیدر بنایا اے حیدر بنایا اے بن گئے حسنین دوویں ایسے نور تو بن گئے حسنین دوویں ایسے نور تو سانی نہ کوئی جگ تے بنے آئے نورین دا سانی نہ کوئی جگ تے بنے آئے نورین دا. اور سارے ایک اور خوبصورت بند چم دے جیندے قدمانو اصحاب ہر ویلے اصحاب ہر ویلے ذکر اودا کردا رہندا کعبہ ہر ویلے کعبہ ہر ویلے اس محمد دی بھلا کی شان ہوے گی اس محمد دی بلا کی شان ہوے گی اج بھی جگ ممنون اے جیندے حسین دا اج بھی جگ ممنون ہے جیندے حسین دا. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. سید محمد علی شاہ صاحب بیسیکلی تو یہ آپ کے نانا کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زمانہ ہے یہ میلاد ہے آپ کی شاندار حاضری یہاں پہ رہی اچھا لگا ماشاء اللہ. جناب ہمارے ساتھ ہیں علامہ کاشف صاحب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شان دربار میں ہدیہ نعت آپ پیش کریں. گلشن مصطفیٰ کھل گیا گلشن مصطفیٰ کھل گیا اور کیف ہی کیف گئے کیا سرور آتے گئے اب ایسا لگتا ہے کہ حضور آتے گئے کمال ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ حضور آتے گئے اور باوضو ہو کے بیٹھو پڑھو درود آقا پر باوضو ہو کے بیٹھو اور پڑھو درود آقا پر باوضو ہو کے بیٹھو اور پڑھو درود آقا پر کیونکہ محفل نعت میں وہ ضرور آتے ہیں
کیونکہ محفل نعت میں وہ ضرور آتے ہیں. اور جب سے سنا گئے موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ حضور تشریف لاتے ہیں. جب سے سنا ہے کہ موت سے بھی ڈر نہیں لگتا، کیونکہ قبر میں بھی جلوہ دکھانے حضور آتے ہیں. قبر میں بھی جلوہ دکھانے حضور آتے ہیں. پھر دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں، دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں. یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. اور نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں. نوازشوں پر نوازشیں ہیں، عنایتوں پر عنایتیں ہیں. نبی کی نعتیں سنا سنا کر، نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. نبی کی نعتیں سنا سنا کر ہم اپنی قسمت جگا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاکم اللہ. پروگرام علم عالم کی گھڑیاں ختم ہیں. یقین جانیے کہ بالکل بھی ذرا جی نہیں چاہ رہا کہ ایسی عظیم الشان پرسکون اور روح پرواہ یہ اس عظیم الشان محفل کو چھوڑنے کا، اس کو جاری ساری رکھا جائے. لیکن وقت کے تقاضے، وقت کے دامن ہمیں اپنے ہاتھ میں نہیں آ رہا ہوتا. لیکن یہ صدائیں، یہ دل کی یہ آواز، یہ ہمارے روح کی تسکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. میں بہت ہی شکر کے ساتھ ہمارے ساتھ جناب حضرت علامہ پیر سید واجد علی شاہ گردیزی صاحب، آپ نے بہت اچھے انداز احسن طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے نذرانے پیش کیے اور ساتھ ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں جناب حضرت علامہ پیر سید مصطفی الحسن شاہ جی گیلانی کا. اپنے منفرد انداز میں ان کا ہمیشہ بیان ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جناب ہمارے ساتھ تھے طیب نواز ملک ایڈوکیٹ صاحب، آپ یہاں پر تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک منفرد انداز میں آپ اپنے جو اسکالرشپ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، آپ اسکالرز ایسی مذہبی انداز سے آپ گفتگو فرماتے ہیں جو سمجھ آ جاتی ہے. اور سید محمد علی شاہ صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ. اور علامہ کاشف صاحب کا بہت بہت شکریہ. اعجاز رشید کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جاتے جاتے ایک آخری بات کہوں گا کہ میلاد مصطفیٰ بنائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ضرور ملنے کے لیے آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.